السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کی کلاس 12 میں چند آیت پر ہم غور و تدبر کریں گے۔ اصل میں صحیح معنوں میں جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، جو بیان کیا ہے پوری انسانیت کے لیے، تو اللہ نے صرف دو ہی جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، ایک حفظ اللہ اور ایک حفظ الشیطان، ایک اللہ کی جماعت اور دوسری شیطان کی جماعت۔ اور اللہ کی جماعت کے کوئی فرقے نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ نے واضح کیا، اور شیطان کی جماعت کے کئی فرقے ہوتے، کئی پارٹیاں ہوتی۔ اللہ کی جماعت کی جو بنیاد جو ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ قرآن۔ جیسا آیت ہے نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو اللہ کی مضبوط رسی کہاں ہے؟ قرآن، اللہ کی مضبوط رسی، جس کے سہارے سے ہم کو ہماری وراثت حاصل کرنی ہے۔ وراثت کیا؟ جنت۔ چند آیتیں لیں گے ہم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 208۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، ولا، اور نہ، تتبعو، تم پیروی کرو، خطواتی، قدموں کی، الشیطان، شیطان کے، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا۔ کیا فرمایا رب العزت نے ان آیت میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کا خطاب جو ہے خصوصی طور پر ایمان والوں سے ہے۔ ایمان والے بھی تو انسانی ہوتا ہے نا، ایمان والا کوئی دوسری مخلوق تھوڑی ہوتا، انسانی ہوتا۔ تو ایسا انسان جس نے ایمان لایا، کس پر؟ ایک اللہ پر۔ کیسا ایمان لایا؟ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، جزا سزا پر ایمان، غیب پر ایمان، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے، ایمان والے سے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ آمنو یعنی ایمان لائے ہو، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم یعنی اسلام میں۔ اسلام میں یعنی فرما برداری میں۔ کس کی فرما برداری میں؟ اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں، اپنے دنیاوی حاکم کی فرما برداری میں، یا اپنے بزرگوں کی فرما برداری میں؟ کس کی فرما برداری میں؟ اللہ کی فرما برداری میں۔ اسلام یعنی فرما برداری، اطاعت گزاری، کس کی؟ اللہ کی۔ تو پہلے ہم کو اللہ کی فرما برداری میں داخل ہونا پڑے گا، پھر اللہ بتائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو، ایک حاکم کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو، ہم خلیفہ کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کریں، ہماری اولاد کے ساتھ میں جو ہمارے انڈر میں جن کے ہم قوام بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیسا شفقت کا برتاؤ، وہ چیز۔ تو کس کے فرما برداری میں داخل ہونا ہے؟ اللہ کے۔ پھر اللہ بتائیں گا کہ ہمارے ماں باپ کافر بھی ہے تو انہیں افتک کے مت کہو، ان کے لیے ہماری باہیں بچھا دو، وہ چیز۔ داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافتن پورے کے پورے۔ کیسے؟ پورے کے پورے۔ پورے کے پورے سے مراد کیا ہے؟ کہ سارے ایمان والے جو ایمان لائے وہ سب کے سب داخل ہو جاؤ۔ یہ مطلب ہوگا، ارے وہ تو داخل ہوں گے، اللہ کا جو ارشاد ہے ہر پرٹیکولر ہر ایک ایمان والے سے پورے کے پورے، یعنی کہ وہ پورا کا پورا ایمان میں داخل ہو جائے، آدھا تیتر آدھا بٹر نہ رہے، کہ کچھ چیز کو تو مانے اور عملی جامہ کچھ چیز کو پہنائے، اللہ کی بات پر اللہ کی فرمانبرداری کرے، کچھ چیز میں وہ لوگوں کے ہتھے لگ جائے کہ نہیں کیا کرے بھائی، اہلیہ نہیں سنتی، کیا کرے بھائی، ہوم منسٹری گھر کی سنتی نہیں، بچے نہیں مانتے، تو وہ قوام ہے نا، مانتے نہیں تو اس کو منوانا پڑے گا۔ حالات ایسے بھی آئیں گے کہ اس کو ہجرت کرنا پڑے گی، ہجرت کرے گا، پرٹیکولر گھر سے نہیں کرے گا ہجرت، تو اس فیل سے تو کرے گا جس میں ہماری اولاد ملوث ہو، کہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ ہم جہیز نہ لیں، لیکن اگر اولاد جہیز لیتی ہے تو ہم شادی اٹینڈ نہیں کریں گے۔
مخالفت بھی کریں گے، پھر شادی میں سواگت کے لیے، ویلکم کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے. اور بچہ کیا ہے، جہیز لے رہا ہے، بینڈ باجا بج رہا ہے، شادی کا کھانا لیا جا رہا ہے لڑکی والوں سے، تو وہ چیز ہے. اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہر ایمان والے سے اللہ تعالیٰ کا انڈیویجول انفرادی تقاضا ہے کہ وہ ایمان میں پورے کا پورا داخل ہو جائے. اور اسی طرح ہر انفرادی شخص جو ہے تو اس کی ایک اجتماعیت بنے گی. اب جو بھی اس فعل سے پرہیز کرے گا، اللہ کی فرما برداری میں پورا کا پورا داخل نہیں ہوگا، تو پھر وہ بھی آیتیں موجود ہے کہ اللہ کچھ میں پکڑے گا اس کو. وہاں پر سارے ان کے اعمال روز آخرت میں سامنے آئیں گے، سب منظر عام پر آئیں گے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا اور نہ تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو. کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ اور تم پیروی مت کرو. کس کی؟ اللہ کی پیروی مت کرو. اللہ کی تو پیروی مت کرو. کس کی پیروی مت کرو؟ خطوات الشیاطین، قدموں کے شیطان کی. شیطان کی جو قدم ہے، شیطان کی جو پیروی ہے، شیطان جیسا ہم کو انسٹرکشن دے رہا ہے، شیطان جیسا بہکاتا ہے. شیطان یعنی ہم سمجھتے کہ شیطان یعنی ابلیس، جنات. شیطان ایک صفت ہوتی، ایک فعل ہے، ایک ایکٹیویٹیز ہے جو انسانوں میں بھی گھس جاتی اور جنوں میں بھی. تو وہ ایکٹیویٹیز کہ جو بھی ہم کو غلط بات، قرآن سے ٹکرانے والی بات پر ہم کو عمل کرنے کے لیے کہتا ہے، تو نہ ہم اس پر عمل کریں، نہ وہ اگر عمل کر رہا ہے تو نہ ہم اس کا ساتھ دیں. وہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں پورے کے پورے کمپلیٹلی اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کے شیطان کی، یعنی شیطان کے قدموں کی، شیطان کے اشاروں پر مت چلو. ایز پر شیطان انسٹرکشن مت چلو، شیطان کی ہدایت کے مطابق مت چلو، اللہ کی ہدایت کے مطابق چلو. اور اللہ کی ہدایت کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اور قرآن نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، عمل کرنے کے لیے آسان کر دیا. بے شک وہ تمہارا دشمن ہے. پھر انہ لکم عدو، کیا فرمایا اللہ نے؟ انہ بے شک وہ، یعنی کون؟ شیطان، لکم تمہارا، یعنی ہر ایمان والے کا کیا ہے؟ عدو دشمن ہے. مبین کھلم کھلا، ہر ایمان والے کا کھلم کھلا دشمن ہے. کون؟ شیطان، ابلیس. کیونکہ اللہ سے اس نے اجازت مانگ لی کہ جب جسم و روح کے جوڑ ملائے جائیں گے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ تو تیرے بندوں کو بہکانے کی میرے کو اجازت دے دے. اور اللہ نے اجازت دے دی، اور یہ کہا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے. تو جو بہکا ہوا ہے اس کو تو بہکائیں گے ہی نہیں وہ. اب پھر اللہ سے اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اللہ میں سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا. جو صحیح راہ پر چل رہا ہے تو اس کو کیوں بہکائے گا؟ جو غلط راہ پہ چل رہا ہے اسے کیوں بہکائے گا؟ معاف کیجیے، ایسا نہیں، سیدھے راہ پہ نہیں، جو غلط راہ پہ چل رہا ہے تو اسے کیوں بہکائے گا شیطان؟ وہ تو سیدھی راہ پہ بیٹھتا، کہ جو سیدھی راہ پہ چلتا اس کو بہکاتا وہاں پر. اور ایسا بہکاتا کہ آیات موجود ہے باقاعدہ کہ شیطان نے ان کے عمل ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے کہ عمل غلط سمجھا دیتا یہ کہ وہ عمل ہمارا بہت خوشنما ہے. تو ایسی شیطان کی پارٹی کے، ایسی شیطان کے جماعت جو غلط طریقے سے ہم کو بتائے انفرادی طور پہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم کو منظر یہاں پہ اجتماعیت دکھائی دیتی جماعتیں تو وہ شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں. ایسا نہیں، ہر جماعت میں اس طرح کے لوگ ہیں. شیطان کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں اور اللہ کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں. اس میں سے جو لوگ نکلیں گے، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، تو وہ جماعت یعنی ایک پلیٹ فارم ہے اللہ کے دین کا کام کرنے کا. سب کا نظم العین کیا ہے؟ قرآن ہے. جو واقعی قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا کسی بھی جماعت سے جڑ کر، تو وہ اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی کا کہلائے گا. روز آخرت میں وہ ایمان والا کا ایک ٹریٹ ہوگا وہ چیز. پھر سورہ اعراف لیں گے ہم، آیت نمبر 30. فریقاً ایک گروہ کو ہدا اس نے ہدایت دی، و فریقاً اور ایک گروہ حقا چسپاں ہو گئی، علیہم ان پر، الضلالۃ گمراہی، انہم بے شک وہ، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، الشیاطین شیاطین کو،
اولیاء دوست من دونی سوائے اللہ کے ویحسبون اور وہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 30 میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الضلالۃ گمراہی، انہم گمراہی بے شک وہ انہوں نے بنا لیا، گمراہی بے شک وہ انہوں نے بنا لیا، مطلب شروع سے لے گئے، بیچ میں سے لے لیا تھا میں نے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریقاً ایک گروہ کو، ہدا اس نے ہدایت دی، پھر دو گروہ، ایک گروہ وہ جس کو اللہ نے ہدایت دی، ایک گروہ وہ جس کو ہدایت نہیں دی۔ تو اللہ کا ایک ضابطہ ہے، بنیادی قاعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ ہدایت کس کو دیتا؟ ہدایت یعنی انسٹرکشن، اللہ کی بات کس کے سمجھ میں آتی؟ جس کو طلب ہوتی، طلب والے کو ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ۔ جس کے دل میں طلب اور طلب نہ ہو اللہ کی بات کو سمجھنے کی کہ اللہ پر ایمان تو رکھے وہ، لیکن یہ طلب اور طلب نہ ہو اس کو کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اللہ پھر اس کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ وہی چیز اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً آپ کو مثالیں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں طلب تھی، غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب اور طلب کی بنیاد پر، باوجود اس کے کہ اللہ کا فیصلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ ایون ہدایت یعنی انسٹرکشن، آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی۔ کیسی؟ نبوت کے فریضے سے نواز دیا، نبی رسول بنا دیا۔ یہ اب تو نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو جس کسی کو بھی کیا مل سکتی ہے؟ اب قرآن سے ہدایت ملے گی، قرآن اس کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ چیز ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، کس نے؟ اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دی۔ کس بنیاد پر؟ طلب کی بنیاد پر۔ کسی بھی اجتماعی سے جڑ کے اس نے کام کرنا شروع کیا، کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کرنا شروع کیا اس نے، لیکن وہ قرآن سے جڑا رہا، یہ ہدایت ہو۔ چاہے وہ تبلیغی جماعت پلیٹ فارم سے کام کرے، چاہے بریلوی جماعت سے، اہل حدیث سے کرے، سنی جماعت سے کرے، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کام کرے، یا اور کسی اجتماعی سے جڑ کے کام کرے، لیکن اس کا اپنا نصب العین کیا ہو؟ قرآن سے جڑ کے کام کرے، قرآن کی بات اپنے دل میں اتارے، اور قرآن کے بات کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرے اور سارے کام انجام دے، تو گویا کہ وہ اللہ کی گروہ کا، اللہ کی پارٹی کا انسان ہے۔ الگ الگ جو پلیٹ فارم ہے اس میں سے ہم کو قلیل تعداد ملے گی، کہیں سے 5 10 25 100 50، لیکن وہ جو رہیں گے، وہ جو تعداد کل ملا کے جو بنے گی، گویا کہ وہ اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ کہلائیں گے۔ فریقاً ایک گروہ کو، ہدا اس نے ہدایت دی، کس نے؟ اللہ نے ہدایت دی ایک گروہ، اور ایک گروہ کو چسپاں ہو گئی ان پر گمراہی۔ پھر کیا فرمایا؟ وہ فریقاً اور ایک گروہ کو حق کا چسپاں ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ ایک گروہ پر کیا ہو گئی؟ علیہم ضلالت یعنی گمراہی۔ ایک کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ کو کیا کیا؟ گمراہ کر دیا۔ کیوں گمراہ کیا؟ کیونکہ ان میں طلب نہیں تھی، ان میں یہ طلب نہیں تھی کہ اللہ کی بات کو سمجھ سکے یا اللہ کی بات کو سن سکے۔ اندھیر بہروں کی طرح انہوں نے کام کیا، بھلے ہی کسی پلیٹ فارم سے جڑ گئے، لیکن ذمہ دار ہونے کے بعد میں بھی انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور نت نئے انداز میں دوسری کتابوں کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ایک گروہ کو چسپاں ہو گئی ان پر گمراہی، بے شک وہ انہوں نے بنا لیا شیاطین کو دوست سوائے اللہ کے۔ پھر کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ ان پر گمراہی چسپاں ہو گئی، یعنی دو گروہ کا اللہ ذکر کر رہا ہے، ایک اللہ کا گروہ جس کو اللہ نے ہدایت دیا، اور ایک وہ گروہ جو شیطان کا گروہ کہ جس پر گمراہی چسپاں ہو گئی، کہ جنہوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ اللہ کو تو مانا، قرآن پر بھی اپنا عقیدہ دکھایا، لیکن عمل سے انکار کیا۔ اجتماعی سے بھی جڑ گئے کسی کہ اجتماعیت میں رہ کے کام کریں گے، لیکن کس کے لیے؟ بس نمائش کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے اچھی جماعت سے جڑ گئے، دیکھو کتنے پیارے لوگ ہیں اس میں، کتنے پیارے پیارے لوگ ہیں۔ ان پیارے پیارے لوگوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، کبھی لباس سے چھپایا، کبھی داڑھی سے چھپایا، کبھی عبادت کو دکھا کے چھپایا،
کبھی مدد کے شکل میں جو مدد کی لوگوں سے اس شکل میں چھپایا، دکھاوے کی صورت اختیار کی۔ ایک گروہ وہ چسپاں ہو گئی ان پر گمراہی، بے شک انہوں نے بنا لیا شیاطین کو دوست سوائے اللہ کے۔ پھر کیا کیا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہم کو باقاعدہ ان کی جو گمراہی نمایاں دکھائی دے گی۔ بے شک انہوں نے بنا لیا شیاطین کو دوست۔ کس کو دوست بنایا؟ شیاطین کو۔ اللہ کی بات جو تھی قرآن میں موجود تھی، لیکن قرآن کو چھوڑ کے دوسری کہانی قصوں کی کتابیں جو قرآن سے ٹکرانے والے عقائد کو اپنایا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی، تو گویا کہ انہوں نے شیاطین مطلب ہم سمجھے جناتی نہیں، انسانوں بھی شیاطین ہوتے، ایسے غلط فعل کرنے والے، قرآن کے اللہ کے قاعدے کے خلاف میں عمل کرنے والے، وضع قطع برابر دکھائی دیں گے آپ کو ان کو ایک ایمان والے کی۔ شیاطین کو دوست بنا دیا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوائے اللہ کے، اور وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے۔ پھر کس غلط فہمی میں مبتلا ہے وہ؟ پھر مجید اللہ نے فرمایا اللہ ہی وہ یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ مہتدون، وہ ہے ہدایت یافتہ۔ کیا سمجھتے وہ اپنے آپ کو؟ کہ ہم بڑے ہدایت یافتہ ہیں، ہم تو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ غلط فہمی میں کیا ان کو باقاعدہ معلوم ہے کہ یہ چیز تو مطابق ہے نہیں، لیکن انہوں نے سوچا، ایک ضابطہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ میں نہیں پکڑے گا، ہماری نیکیاں کے تحت ہم کو جنت میں ڈال دیں گا، اور جو ہماری بدیاں جو ہو رہی ہے غلط فعل جو نمائش کا کام، ہم نمائش دکھا کے کرے کسی کو یا کسی بھی طرح کرے، ہو تو رہی ہے نا اس کی مدد ہی آخرکار، وہ اس طرح ہے۔ لیکن اللہ کو نمائش اور دکھاوا پسند نہیں ہے۔ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، قرآن میں اللہ نے بیشتر مقامات پر فرما دیا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وہ کیا سمجھتے کہ جیسا ہم ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن میں وہ آیت بھی آتی کہ شیطان نے ان کے عمل ان کے نگاہ میں خوشنما بنا دیا، ایسا شیطان کے جھانسے میں پڑے، ایسے شیطان کے پارٹی کے بن گئے وہ کہ ان کے عمل غلط اور سمجھتے کہ ہم ہدایت یافتہ ہے، قرآن کے خلاف عمل ہوتے اور خود کو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بتاتے۔ وہ چیز اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر ہم لیں گے سورہ المائدہ آیت نمبر 56۔ ومن، اور جو کوئی یتولا دوستی کرے گا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، والذین اور ان سے جو آمنو ایمان لائے، فإن تو بے شک، حزب گروہ، اللہ کا، ہم وہی، الغالبون غالب آنے والے ہیں۔ پھر کیا فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ آیت نمبر 56 میں 56 میں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ من، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور جو کوئی بھی یتولا دوستی کرے گا، وہ من، اور جو کوئی یتولا دوستی کریں گا اللہ سے، وہ رسولہ اور اس کے رسول سے، اور ان سے، والذین اور ان سے جو آمنو ایمان لائے۔ جو کوئی بھی اللہ سے دوستی رکھے گا، جو کوئی بھی رسول سے دوستی رکھے گا اور ان سے دوستی رکھے گا جو ایمان لائے۔ ایمان لائے سے مراد کس پر؟ قرآن پر ایمان، جو قرآن کی بات پیش کرتا ہے، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جو اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، ایسا انسان اس سے دوستی رکھے گا، نہ کہ اس سے بیر رکھے گا، اس سے دوستی رکھے گا، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے جڑا ہوا ایسا شخص جو قرآن سے جڑا ہے، وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کر رہا ہو، تو اس سے جو بیر نہیں رکھے گا، اس سے جو دوستی رکھے گا، ان سے جو ایمان لائے، تو بے شک فَإِنَّ تو بے شک حسب اللہ
بے شک حزب اللہ، بے شک حزب اللہ گروہ اللہ کا، ہمو وہی، الغالبون غالب رہے گا۔ پھر جو بھی ایمان والے سے دوستی رکھے گا، جو اللہ سے دوستی رکھے گا، رسول سے جو دوستی رکھے گا اور ایمان والے سے دوستی رکھے گا، تو بے شک گروہ اللہ ہی کا وہی غالب آنے والا ہے۔ تو ایسا ہی گروہ غالب آنے والا ہے۔ الگ الگ مقام سے کام کرنے والے لوگ جن کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت کا تقاضا کیا کہ قرآن میں کیا ہے وہ معلوم کرنے کی جو کوشش کریں گے، ان کو یہ طلب ہوں کہ اللہ سمجھا دے قرآن میں کیا ہے، کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر لیں۔ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، محبت کا تقاضا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب دکھا کے نہیں گئے، تو گویا کہ ہم قرآن کو ہی سمجھیں گے، ہم قرآن کے مطابق ہی ہماری زندگی بسر کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی چیز آئیں گی، چاہے کتابوں کے ذریعے سے آئے یا حدیث کے ذریعے سے آئے، تو ہم قرآن سے حدیث کو کمپیئر کریں گے، قرآن کو کمپیئر نہیں کریں گے۔ کوئی بات کہیں سے آتی ہے تو ہم دیکھیں گے قرآن میں موجود ہے کیا، تو اس چیز کو مانیں گے۔ اگر قرآن سے ٹکرانے والی بات رہی تو ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے، ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے، چاہے کسی بھی معتبر ذرائع سے آئے۔ بنیاد ہماری قرآن نہیں کی، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان، صاف انداز میں اللہ نے فرما دیا ہے۔ قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ کوئی گیلی اور سوکھی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کیا۔ پھر یہ بھی موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ جب بھی کسی مسئلے پر ہمارے کو کوئی پشو پیش آتا تو ہم قرآن کو بار بار پڑھتے۔ ہم یعنی وہ دونوں ایک ساتھ تھوڑی تھی، اپنے اپنے مقام پر انہوں نے کہا یہ چیز اپنے اپنے زمانے میں کہ میں قرآن پڑھتا اور بار بار پڑھتا تو مجھے اس مسئلے کا حل مل جاتا۔ تو وہی قرآن، وہی کتاب ہمارے پاس ہے کہ ہم کو بھی جب کسی مسئلے پر ایسا درپیش آئے کوئی چیز تو ہم قرآن پڑھیں، بار بار آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر علماء حضرات سے بھی پوچھیں ہم، نہ کہ صرف ہم پوری طرح عالموں کے سپرد ہو جائے، کیونکہ عالموں میں حق اور سو بھی موجود ہے۔ تو پھر اگر سو کے ہتھے لگ گئے ہم تو ہماری تو بالکل وہ بگاڑ کی صورتیں پیدا کر دیں گا، اور ہو رہی ہے بگاڑ کی صورتیں۔ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ ہم قرآن کی آیت جو آسان کتاب ہے قرآن، وہ ہم سمجھنے کو تیار نہیں، ہم سمجھتے مشکل کتاب ہے، جبکہ سمجھنے کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ پھر ہم یہ بھی آیت پر غور نہیں کرتے قرآن کی کہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ ہماری آیتوں میں اندھے بہرے بھی نہیں گھستے۔ کوئی عالم، اگر کوئی عالم صاحب یا کوئی مولوی ہم کو کوئی آیت بتا دیتے ہیں، مولوی صاحب یا عالم صاحب، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس آیت پر خود بھی غور و تدبر کریں۔ انہوں نے بتا دیا اس کا یہ ٹرانسلیشن ہے، اور وہی سمجھ کے ہم بالکل بات کو مضبوط مان لیں اور اس کے مطابق ہمارے عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ بھی ہے کہ ہماری آیتوں میں اندھے بہرے کے نہیں گھستے، وہ بھی چیز اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو جو کوئی بھی دوستی کرے گا اللہ سے، تو آج اللہ سے دوستی کہاں پر؟ قرآن سے جس کو رغبت ہوگی، قرآن کو سمجھنے سے، سمجھانے سے، لوگوں تک کے، پوری انسانیت تک کے قرآن کو پیش کرنے سے، اور خود بھی سمجھنے سے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے، اور اللہ کے رسول سے آنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ جو قرآن ہے تو یہ تھیوری ہے جو اللہ نے بتا دی، اس میں احکامات ہیں، لیکن پریکٹیکل کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہوگا ہم کو؟ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھیں اور اس کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کا تقاضا، دوستی کا تقاضا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پریکٹیکل کیے ہم بھی ہر حکم کا پریکٹیکل کریں، جو ہماری زندگی میں آئے، ہماری زندگی میں مال آئے تو ہم مال لوگوں میں خرچ کریں، جیسا اللہ نے قاعدہ بتایا قرآن میں۔ ہماری شادی ہو، نکاح ہو تو بیوی کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا، اولاد دے اللہ تعالیٰ تو اولاد کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا، جس اجتماعیت میں رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا۔ الگ الگ پلیٹ فارم سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو دعویٰ کرتی ہے ایمان والے ہونے کا، تو اس میں ایمان والا کون ہے اور ایمان والا کون نہیں ہے، وہ فرق کو بھی ہم سمجھیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم ہمارے بھائیوں کی اصلاح کریں، نہ کہ ہم ان کے ساتھ بیر رکھیں کہ ہم کوئی ایک جماعت سے جڑ جائے، دوسری جماعت والے سے ہم کو بیر۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ چیز بالکل غلط ہو، کیونکہ ہر جماعت میں ایمان والے موجود ہیں، بھلے ہی تعداد کم ہو، کیونکہ مخالفت علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، بکس کی بنیاد پر نہیں ہونا۔ ہمارے جس جماعت سے ہم نہیں بھی جڑے ہیں، لیکن اس جماعت کا کوئی فرد، کوئی ذمہ دار کوئی بات پیش کرتا ہے، قرآن سے بات جڑتی ہے، تو باقاعدہ بات کو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں سوچنا پڑے گا وہ ہماری جماعت کا نہیں، وہ ہمارے خاندان کا نہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے،
ہوئے بھی ہمارا دشمن، لیکن اللہ کی بات پیش کیا اس نے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو ہمارا دشمن ہو اور وہ تو ایمان لا لے، توبہ کر لے، اور ہم ایمان سے ہٹ جائیں. تو وہ بھی آیت آتی کہ تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مومن ہو. تو وہ چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے دوستی رکھنا چاہیے. عمل کریں گے تو مطلب رسول سے دوستی، اور ان سے جو ایمان لائے جو بھی قرآن کے مطابق جس بھی اجتماعی سے جڑ کے کام کر رہے ہیں، تو ان سے ہم کو بیر نہیں رکھنا چاہیے، ان سے ہمارے رابطے قائم رکھنا چاہیے. ہمیں کسی کو خاندانوں سے، اجتماعیت سے الگ الگ انداز سے بانٹنے کی ہم کو کوئی حق نہیں بنتا، جبکہ قرآن میں فرما دیا گیا کہ اہل کتاب کا ذریعہ بھی چلتا ہے، ان کی بیٹیاں بھی چلتی ہے اہل کتاب کی. اور یہ کیا حال ہے کہ الگ الگ جماعتوں میں جو بڑھ گئے ہمارے ایمان والے، تو ہم کو یہاں تک کہ لوگوں میں دیکھنے میں آتا، معاشرے میں، کہ بیٹیاں ایک دوسرے کو دینے کو تیار، ذریعہ تو چلتا لیکن بیٹیاں نہیں چلتی. اس طرح کی بغض اور اس طرح کی چڑ اور آپس میں بیر جو ہم نے باندھ کے رکھے ہے، تو یہ اسلام کا، اللہ یہ نہیں چاہتا ہم سے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ سب مل کے ایک جامع اجتماعیت تیار ہو جائے. کیونکہ وہ حدیث بھی موجود ہے، الگ الگ خیالات کے، الگ الگ رنگوں کے، الگ الگ ملکوں کے، الگ الگ فرقوں کے لوگ، الگ الگ خیالات کے، الگ الگ فرقوں کے، الگ الگ رنگوں کے، الگ الگ فرقوں کے لوگ جب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. یہ حدیث بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا. ان کے خیالات الگ ہو، ان کی اجتماعیت الگ ہو، ان کے رنگ الگ ہو، خاندان الگ ہو، نسل الگ ہو، لیکن اللہ کی کتاب کے لیے، قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کے لیے ایک جگہ جمع ہو کے کام کرتے ہیں، تو اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے. یہ چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا چاہیے. اس کے رسول سے اور اس سے جو ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، تو بے شک گرو اللہ ہی کا وہی غالب آنے والا ہے. تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ تو بے شک، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آمنو فإنا، تو بے شک گروہ اللہ ہی کا وہی غالب آنے والا ہے. تو ایسا گروہ جو رہے گا تو وہ غالب آئے گا، ان کا ہی غلبہ رہے گا. کوئی ان کے منہ پر آنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ نہیں بھائی وہ فلانی جماعت کا ایک فلانی اجتماعی سے پلیٹ فارم پہ جڑا ہے، ہوتا رہے، لیکن یار وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، قرآن کی بات کرتا ہوں، تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے چاہت پیدا ہوگی. پھر اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت کے لوگ کیسے ہیں؟ صرف ایمان کی حد تک کے نہیں، عمل پیرا ہوتے. جب عمل کرے گا وہ نیک، جیسا جہیز نہیں لینا، رشوت نہیں لینا، آفس میں دودھ میں پانی نہیں ملانا، حق کی گواہی دینا، تو لوگ مجبور ہو جائیں گے اس کی بات کو ماننے کے لیے کہ نہیں واقعی یہ انسان ہے کر کے. تو پھر ایسے لوگوں کا غلبہ رہے گا، ایسے لوگ غالب رہیں گے. رہتے منظر عام پہ ہم کو دکھنے میں آتا کہ بھلے تھوڑے قلیل تعداد ہوتی، جیسا قرآن میں اللہ نے فرمایا، لیکن وہ غالب رہتے. ان کی بات کے آگے کوئی بات نہیں کر پاتا، کیونکہ ان کی بات عین قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے وہ بات ہوتی ہے. پھر ہم لیں گے سورہ المائدہ آیت نمبر 4، سورہ المائدہ آیت نمبر 69. انا، بے شک، الذین، وہ جو، آمنو، ایمان لائے، والذین، اور جو، ہادو، یہودی بن گئے، والصابئون، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، من، جو کوئی، آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وعملا، اور اس نے عمل کیے، صالحا، نیک، فلا، تو نہ، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے. سورہ المائدہ آیت نمبر 69 170 میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک وہ جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور جو صابی ہیں. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ کہ جو لوگ، اللہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں بتا رہا ہے، کہ کوئی شک کی بات ہی نہیں اس میں کہ جو ایمان لائے،
جو شخص نے جو انسان نے ایمان لایا اور جو یہودی بن گئے ہو، جو صابی ہو، وہ یہودی ہو یا صابی ہو، جو نصارہ ہے یا نصارہ ہو، یہودی ہو، جیسا ہم کو ہوتا نا یہودیوں سے بڑی چیڑ ہوتی، نصارہ یعنی عیسائیوں سے ہم کو چیڑ ہوتی وہ، یا پھر صابی یعنی ستارہ پرست، کہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو ستارہ پرست تھے، ایسی قوم سے جو یہودی تھے، وہ معنی نہیں رکھتا۔ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، پھر کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، جو نصارہ ہے، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر یعنی آخرت کے دن پر، اور اس نے عمل کیے نیک، اور ایمان نہیں لایا، ایمان کے ساتھ میں اس نے نیک عمل بھی کیا، عمل کیے نیک، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، روز آخرت میں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، باوجود اس کے کہ وہ یہودی ہوں گے، صابی ہوں گے، نصارہ ہوں گے، کسی بھی قوم سے جڑے ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایمان لایا اللہ پر۔ کس پر؟ اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان لایا، اور آخری دن پر یعنی روز آخرت پر، اور اس نے عمل کیے نیک، اور نیک عمل کیے۔ اللہ پر ایمان لانا ضروری اس کا، چاہے وہ یہودی رہے نصرانہ رہے، اور پھر جب اللہ پر ایمان لائیں گا تو پھر اللہ کی کتاب کیا، تو قرآن پر بھی ایمان۔ پھر قرآن پر جب ایمان لایا تو یہ قرآن کس نے پیش کیا، کون سی ایسی شخصیت ہے جس نے یہ اللہ کی پہچان ہم کو کرائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسری آیت میں آتا کہ نبی پر بھی ایمان، کیسا ایمان کہ آخری نبی، ان کے جو نبی تھا پہلا، جو بھی نبی سے ان کا تعلق تھا، یہودی ہو نصرانی ہو، تو وہ نبی آخری رسول نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آخری نبی ہے، یہ بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اس طرح سے اگر ان کا ایمان ہے تو پھر کیا ہے، اور اس نے عمل کیے نیک، اور اس نے نیک عمل کیا تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو موت کے وقت میں فرشتوں کو سلام کر کے انہیں نکالے گا، اور روز آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا ان کو۔ یہ چیز اللہ نے بتایا۔ جب ان کے لیے یہ ہے تو آج ہم یہ سمجھیں گے، اس آیت کو ہم اس طرح لیں گے کہ یہودی رہے، عیسائی رہے یا صابی رہے، ستارہ پرست کوئی بھی رہے، لیکن اس کا قرآن پر ایمان ہے، اس کا نصب لگا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اس کو کوئی غم نہیں۔ آج ہم اس طرح لیں گے کہ کوئی تبلیغی جماعت کا ہو، کوئی بریلوی جماعت کا ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اس پلیٹ فارم سے جڑا ہو، یا کوئی جماعت اسلامی کا ہو یا اور کسی جماعت کا ہو جن کا نصب العلم قرآن ہے، اور کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کر رہا ہے، وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اجتماعیت میں رہ کے، اور ان لوگوں سے وہ کٹے رہ رہا ہے، وہ اس اجتماعیت کے لوگ جو قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں چاہتے، ان سے کٹ کر، اور جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں ان سے مل کر اگر کام کرتا ہے تو پھر ان کے لیے کیا اللہ نے بشارت دیا، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا روز آخرت میں، نہ موت کے وقت میں ان کو کوئی خوف کہ جھنجھوڑ کے روح نکالی جائیں گی، سلام کر کے روح نکالیں گا فرشتہ ان کی، نہ روز آخرت میں ان کو کوئی کام۔ تو یہ جو ہے پلیٹ فارم ہے اصل، کسی کا کسی جماعت سے چسپا ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ پوری جماعت وہ دوزخ میں چلی جائے گی۔ چند لوگ جو شرک کر رہے ہیں اس میں کہ چند یا زیادہ لوگ اکثریت وہ دوزخ میں جائیں گے کسی بھی جماعت کا، لیکن جو قلیل تعداد ہے اس میں کہ ہر جماعت میں کہ قلیل تعداد مل کے ایک تعداد بنے گی جن سے اللہ راضی رہے گا، اصل میں وہی اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ چیز اللہ نے بتایا ہے۔ پھر ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 67 لیں گے۔ نہ کانا تھا ابراہیم یہودی ولا اور نہ نصرانی ولیکن اور لیکن کانا تھا وہ حنیفن یکسو مسلمان وما اور نہ کانا تھا وہ من المشرکین مشرکوں میں سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کیا فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت میں؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ما کانا نہ تھا ابراہیم
ابراہیم یہودی یہودیہ یہودین یہودین یہودی ولا، نہ تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، اور لیکن تھا وہ یکسو مسلمان اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا کہ ابراہیم السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یہودی ہونا، نصرانی ہونا یا اور کچھ ہونا اللہ کے پاس میں کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ لیکن تھا وہ یکسو ہو کے مسلمان۔ کیا تھا؟ مسلم تھا۔ قرآن میں آیا تھا نا، ابراہیم السلام کیا تھے؟ مسلم۔ مسلم یعنی فرما بردار۔ کس کے فرما بردار؟ اللہ کے فرما بردار۔ اس شخص سے بہترین اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن میں آیا تھا باقاعدہ کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، کہے کہ میں مسلم ہوں، وہ چیز۔ تو ابراہیم السلام کیا تھے؟ مسلم تھے، اور سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، دین حنیف، اور اسی کے طرف اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ابراہیم السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمان کیا قرآن میں آیتوں کے ذریعے سے، اور وہی دین اسلام ہم تک کیا آیا ہے۔ نہ تھا ابراہیم السلام یہودی اور نہ نصرانی، لیکن تھا وہ یکسو مسلمان، حنیفن یعنی ایک طرف کا ہو کے، سب سے کٹ کے کیا ہو گئے تھے؟ ابراہیم السلام مسلمان بن گئے تھے، مسلم ہو گئے تھے، اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ شرک کرنے والے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ کئی اس ٹائپ کی کئی آیتیں آپ کو 5 6 7 مل جائیں گی انشاءاللہ قرآن میں، کہ جس میں یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دین ابراہیم پر قائم ہو جاؤ۔ دین ابراہیم یعنی سب سے کٹ کے ابراہیم السلام ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ چیز اللہ نے یہاں پر اس آیت میں بیان کیا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 67۔ اب ہم لیں گے سورہ البقرہ آیت نمبر 113۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 113۔ وقالت اور کہا، وقالت اور کہا، الیہود یہود نے، لیست نہیں ہے، النصارى نصارا، علی شیء کسی چیز پر، وقالت اور کہا، النصارى نصارا نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہود، علی شیء کسی چیز پر، وہم حالانکہ وہ، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، الکتاب کتاب کی، کذالک اسی طرح، قالا کہا، الذین انہوں نے جو، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، مثلا مانند، مثل قولہم ان کی بات کے، فاللہ تو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم دن، القیامتی قیامت کے، فیما اس میں جو، کانو تھے وہ، فیہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 113۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کہا یہود نے، نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے، نہیں ہے یہود کسی چیز پر۔ دیکھیے اب ان کو تو یہودیوں کو بھی اور نصرانیوں کو بھی اللہ نے کیا کیا تھا؟ کتاب نازل کی تھی باقاعدہ، ان پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میں بھی ان کا کیا رویہ رہا کہ جب پیغمبر چلے گئے دنیا سے تو بعد میں انہوں نے آپس میں بیع رکھنا شروع کر دیا ایک دوسرے سے، باوجود اس کے کتاب تھی۔ ایک دوسرے کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے کہ نصرانی صحیح راہ پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے تھے یہودی صحیح راہ پہ نہیں۔ آج بھی ان میں اسی ٹائپ کا بیع ہے، اسی طرح کا اختلاف آج بھی ملتا ہوں، اسی چیز کے لیے اللہ منع کرتا ہے۔ اور کہا یہود نے، نہیں ہے نصرانی کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے، نہیں ہے یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، جبکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے، اس کے مطابق زندگی تلاوت کرنا یعنی زندگی بسر کرتے، مطلب ان کے پاس جو کتاب ہے اس کے مطابق چلتے، لیکن کیا کیا؟ اس کتاب کو چھوڑ کے چلنے کا دعویٰ
تو کیا انہوں نے، لیکن باقاعدہ چل کے نہیں دکھایا. جن یہودیوں نے اور جن نصارہ نے ان کے کتاب کے مطابق چل کے دکھایا اور اس دنیا سے چلے گئے، تو وہاں پر باقاعدہ وہ جنت میں دکھیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کو دوزخ تھوڑی دے گا. آج بھی جو یہودی نصرانی اگر قرآن پہ ایمان لاتا ہے اور آپ سے سب کو آخری رسول سمجھتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، تو اس کو دوہرا اجر ہے، ہم سے بھی زیادہ اجر ہے اس کو. اور ہمارا بھی ایمان اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہے جب تک کہ پہلی کتابوں پر جو نازل ہوئی ان کی اس پر بھی ہمارا ایمان ہو، لیکن چلا جائیں گا اسی سلیبس کے مطابق قرآن کی فائنل ایڈیشن جو آیا یہ چیز. تو وہ ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے، آج بھی کہتے کہ وہ ایک دوسرے کے نفی تھے، انکار کرتے تھے کہ یہ صحیح راہ پر نہیں، وہ صحیح راہ پر نہیں، اور تلاوت کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت چالو ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا دعویٰ چالو ہے. وہی چیز وہی حال ہمارا ہے کہ ہم بھی دعویٰ کرتے، الگ الگ اجتماعیت ہیں لیکن ہر اجتماعیت دعویٰ کرتی کہ ہم صحیح ہیں اور ایک دوسرے کو کافر بتاتی، اور جو اللہ کی کتاب ہے اس سے ہٹ گئے، اس کے مطابق اس کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کو تیار نہیں. قرآن ان کے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی آیتیں سمجھانے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے ہیں موجود جو قرآن کو سمجھتے بھی ہے، سمجھاتے بھی ہے، تو وہی اصل میں اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. وہ چیز اس آیت سے ہم سمجھیں گے. یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، اسی طرح کہا انہوں نے جو نئے علم رکھتے مانند ان کی بات کے تو اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے. پھر جیسے انہوں نے کی حرکت تو پھر وہی چیز بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا کتاب کے اسی طرح کہا انہوں نے جو نئے علم رکھتے، جو علم نہیں رکھتے، کس کا علم نہیں رکھتے؟ کتاب کا، کہ قرآن میں کیا ہے وہ ان کو علم نہیں ہے. اصل میں ان کو پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے کہ قرآن تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے 14-16 علوم ہونا، یہ ساری چیزیں لوازمات پیش کر دی جاتی، جبکہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان. تو جب وہ قرآن کا علم نہیں رکھتے تو پھر ان میں بگاڑ کی صورتیں پیدا ہوتی ہے. کہا انہوں نے جو نہیں رکھتے علم، جیسا یہود و نصارہ کا طریقہ کار تھا تو وہی طریقہ کار آج کے ایمان والوں نے، باوجود اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کا قرآن پہ ایمان ہے، لیکن طریقہ کار ان کا استعمال کیا انہوں نے یہود و نصارہ کا، کہ الگ الگ فرقوں میں بڑھ گئے اور ہر فرقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بالکل ہدایت پر ہوں. حالانکہ قرآن نظم العین ہدایت پر ہے وہ چیز، لیکن اس کو چھوڑ کے جو شخص کسی پلیٹ فارم سے کام کرے گا، قرآن کو چھوڑے گا، تو وہ پھر اللہ کے پارٹی کا نہیں کہلایا جائے گا. ہم کسی پلیٹ فارم کو غلط بتا نہیں سکتے، کیونکہ ہر جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی فرقہ ہے، جو بھی جماعت ہے، جو بھی اجتماعیت ہے، ہر ایک کا نظم العین قرآن ہے. اس میں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بھی ہیں اور قرآن کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنے والے بھی ہیں. اس میں اللہ کی طرف راغب کرنے والے بھی ہیں، بھلے ہی تعداد کم ہے، لیکن اکثریت اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنا یا قرآن کا درس دینے سے انکار کرنا، ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ انہوں نے جو نئے علم رکھتے کتاب کی اسی تو تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، اسی طرح کہا انہوں نے جو نئے علم رکھتے، جو علم نہیں رکھتے قرآن کا، تو اسی ٹائپ سے یہود و نصارہ کے ایسے ایٹیٹیوڈ میں یہ بھی گھس گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ فرما دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دیا تھا کہ یہود و نصارہ جس بل میں گھسے، میری امت بھی اس بل میں گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی. جیسا ان میں اختلاف تھے ایسا میری امت میں بھی اختلاف رہے گا. وہی اختلاف میں ہم گھس گئے. نئے علم رکھتے ان کی بات کے تو اللہ فیصلہ کرے گا، نئے علم رکھتے مثل مانند ان کی بات کے تو اللہ فیصلہ کرے گا. وہ قرآن کی بات کے مطابق علم نہیں رکھتے، اس سے ہٹ کے بات پیش کرتے تو اللہ فیصلہ کرے گا. روز آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے. وہ جو دعویٰ کرتے کہ ہم ایمان والے ہیں اور پھر دوسروں کو کافر کہتے ہو کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، تو اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ صحیح معنوں میں ایمان والا کون تھا. ان کے دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ جانتا. صحیح معنوں میں قرآن کے مطابق کس نے زندگی بسر کی، وہاں اللہ تعالیٰ بتلا دے گا کہ اللہ کی پارٹی کے لوگ کس خیمے میں تھے. الگ الگ اجتماعیت میں بٹے تھے، لیکن اللہ کے دین کا کام اپنے استطاعت کے مطابق کر رہے تھے. انہوں نے کبھی بھی مخالفت علم کے بنیاد پہ کی، بکس کے بنیاد پہ کبھی مخالفت نہیں کی. ایمان والے کی پہچان ہوتی ہے جو قرآن پڑھتا تو وہ مخالفت علم کے بنیاد پہ کرتا، بکس کے بنیاد پہ نہیں کرتا. نہ اس میں شخصیت پرستی ہوتی، نہ گروہ حزبیت ہوتی، نہ اس میں قوم پرستی ہوتی. اس چیزوں سے، ان باتوں سے پرے ہٹ کے وہ اللہ کے دین کا کام انجام دیتا. درمیان ان کے دل قیامت کے
تو اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے درمیان، ایسے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. کب کرے گا؟ قیامت کے دن. ایک فیصلہ وہ جو موت کے وقت میں فرشتہ جھنجھوڑ کے انہیں نکالے گا، جو پرٹیکولر اس کو معلوم ہوگا. پھر منظر عام پر قیامت کے دن، جزا و سزا کے دن، سارے فیصلے ان کے ایک ایک اعمال لوگوں کے سامنے اللہ پیش کرے گا. جو مرنے کے پہلے جس نے اپنی سدھارنا نہیں کی، جس نے توبہ نہیں کی، تو اس میں سے جو وہ تھے جس میں وہ اختلاف، جس میں وہ دنیا میں اختلاف کرتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں وہ صحیح راہ پر ہوں، اور دوسرے کو سمجھتے تھے کہ وہ فلانی اجتماعیت، ارے وہ جماعت غلط ہے، ارے وہ جماعت غلط ہے. ارے بھائی وہ جماعت، وہ پلیٹ فارم غلط نہیں ہے، اس میں کہ چند لوگ یا اکثریت غلط ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے قرآن کے مطابق، تو وہ اصل میں اللہ کے پارٹی کے، اللہ کے جماعت کے لوگ ہیں. یہ چیز کو بھی ان کو سمجھنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.